بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ اصحاب الفیل سیریز کا آج چھٹا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ جانیں گے کہ طائف والوں نے ابرہہ کی رہنمائی کے لیے کس کو بھیجا، ابرہہ نے مکہ کی لوٹ مار کے لیے کسے بھیجا تھا، حضرت عبدالمطلب کے کتنے اونٹ لوٹے گئے، ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب کے پاس کسے ایلچی بنا کر بھیجا تھا، حضرت عبدالمطلب نے مکہ کی حفاظت کے بارے میں ابرہہ کو کیا جواب دیا، حضرت عبدالمطلب اور ابرہہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، ابرہہ حضرت عبدالمطلب کے جواب پر حیران کیوں ہوا۔ جب ابرہہ طائف کے پاس سے گزرا تو بنو ثقیف میں سے مسعود بن مہتب نکلا اور ابرہہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم تیرے غلام ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ہم تو تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا عبادت خانہ ہے جس میں لات یعنی بت کا نام ہے، یہ وہ جگہ نہیں جن کے ارادہ سے تو نکلا ہے، جبکہ وہ تو مکہ میں ہے، اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ تجھے مکہ پہنچا دے۔ طائف والوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو رغال نے جب اسے مقام مفمس پر پہنچایا تو خود یہاں پہنچ کر مر گیا۔ یہاں یہ دفن ہوا اور لوگوں نے اس کی قبر پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یہ وہی قبر ہے جس پر مقام مفمس میں پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ابرہہ نے مفمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے ایک حبشی آدمی اسود بن مقصود علی خیل کو چند شہ سواروں کے ہمراہ مکہ میں بھیجا۔ اس شخص نے مکہ پہنچ کر قریش اور دیگر قبائل عرب کے کثیر اموال و اسباب لوٹ لیے۔ اس لوٹ میں عبدالمطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبدالمطلب ان دنوں قبیلہ کے سردار تھے۔ لوٹ مار دے کر قریش، کنانہ اور حذیل وغیرہ قبائل عرب نے ابرہہ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تو مقابلہ کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ ابرہہ نے حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا اور کہا کہ مکہ جا کر ان کے سردار سے کہو کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس گھر کو گرانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ اگر تم اس کام میں مزاحمت نہ کرو تو میں بھی خون ریزی نہ کروں گا۔ اگر مکہ والوں کا سردار یہ بات مان لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب حناطہ مکہ میں داخل ہوا تو کسی سے دریافت کیا کہ یہاں کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ عبدالمطلب بن ہاشم یہاں کا سردار ہے، لہٰذا ان کے پاس جا کر سارا پیغام دیا۔ عبدالمطلب نے کہا، ہم اس لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے اندر مقابلے کی طاقت ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے اور اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ اگر خدا کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا منظور ہوئی تو اس کو خود روک دے گا ورنہ اس کو چھوڑ دے گا، ہمارے اس میں کوئی دخل نہیں۔ حناطہ نے کہا، تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ چنانچہ عبدالمطلب اپنے چند لڑکوں کے ہمراہ اس کی طرف چل پڑے۔ جب عبدالمطلب لشکر میں پہنچے تو دریافت کیا کہ ذوالفر کہاں ہے، یعنی ذوالفر اس وقت قیدی تھا اور کسی زمانہ میں عبدالمطلب کا دوست تھا۔ ملاقات ہونے پر عبدالمطلب نے ذوالفر سے پوچھا، اے دوست، مجھ پر آن پڑنے والی مصیبت سے رہائی کس طرح ہو سکتی ہے، کوئی تدبیر بتاؤ، اور کہا تم کوئی سفارش کر سکتے ہو؟ ذوالفر نے کہا، میں ایسا قیدی ہوں جس کو صبح شام قتل کیے جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، کیا سفارش کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنا ہے کہ ابرہہ کے ہاتھی کا سائس میرا دوست ہے، میں آپ کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جا کر اچھی خاصی سفارش کر دے گا۔ چنانچہ ذوالفر عبدالمطلب کو سائس کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ قریش کے سردار ہیں اور مکہ کے چشمے زمزم کے مالک ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پہاڑوں کے درختوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے ان کے 200 اونٹ لوٹ لیے ہیں، ان کو ابرہہ کے پاس لے جاؤ اور جہاں تک ممکن ہو سکے سفارش کرو۔ سائس نے کہا، بہت اچھا۔ سائس نے جا کر ابرہہ سے کہا، اے بادشاہ، عبدالمطلب مکہ کے والی اور قریش کے سردار ہیں اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ ابرہہ نے عبدالمطلب کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب ابرہہ نے ان کو دیکھا تو مروب ہو گیا اور تعظیماً اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ حبشیوں کو یہ اعزاز دینا ناگوار گزرا، چنانچہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش یعنی قالین پر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابرہہ نے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے ان کی درخواست کے بارے میں پوچھو۔ ترجمان نے دریافت کر کے کہا کہ یہ اپنے 200 اونٹ واپس لینا چاہتا ہے۔
ابرہہ نے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے کہو کہ میں تمہاری اس درخواست پر بہت حیران ہوں۔ تم اپنے اونٹوں کو واپس لینے کی خواہش رکھتے ہو اور اپنے مذہبی گھر یعنی جو تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا مرکز عبادت خانہ ہے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور نہ اس کو گرائے جانے سے روکنے کی سفارش کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں، جو اس کا رب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا انہی کی واپسی کی بات کرتا ہوں، لہٰذا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو اور تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جب حناطہ عبد المطلب اپنے ساتھ بنو کنانہ کے سردار عمرو بن نفح کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا تم تہامہ کا 1/3 مال بطور جزیہ لے کر واپس ہو جاؤ اور بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ ترک کر دو، مگر ابرہہ نے انکار کیا۔ واللہ عالم۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔